نحمده ونصلي ونبارك على صفوة الأنبياء والمرسلين ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی وہ 100 آیات جن میں مہاجرین، مومنین، مجاہدین اور شہداء کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ مذکورہ بالا آیت طیبہ ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تمام تعریفوں اور توصیفوں کے بدرجہ اولا مستحق ہیں. آپ ایمان لائے، آپ نے ہجرت فرمائی، جسمانی اور مالی جہاد میں بھی پیش رہے اور جامع شہادت بھی نوش فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے جن پاک بازوں اور جانثاروں کے بارے میں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں کی شہادت دی ہو، اور جنہیں بارگاہ خداوند ذوالجلال سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا مجدہ جاں فضا سنایا گیا ہو، ان کی عظمت شان اور رفعت و منزلت کے اظہار کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں. اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کی عظمت شان کا ذکر اپنے ارشادات میں کیا ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی. کون فاروق اعظم؟ وہ جسے اللہ رب العالمین کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کریم سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا. اس کے مشرف اسلام ہونے سے کفر و شرک کے گھر میں صف ماتم بچ گئی تھی، باطل کے صنم قدوں میں کوہرام مچ گیا تھا، اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہو گیا تھا اور اس کی شوکت و سطوت کے عہد کا آغاز ہوا تھا، جو اپنے مرشد کریم کی نگاہ لطف و کرم کا تارا تھا. اسے آغوش نبوت نے بڑے اہتمام اور ناز سے پالا تھا، اس کی زبان سے حق گویا تھا، اس کے دل روشن پر انوار الہی کا پہن نزول ہوا کرتا تھا، اس کا سینہ علوم محمدیہ علی صاحبہ افضل والصلاۃ والتسلیم سے معمور تھا. اس کی چشم بصیرت سے مستقبل کے دھندلکوں میں مستور حقائق کو بے حجاب دیکھ لیا کرتی تھی. اس کا نام نامی آج بھی عدل و انصاف، دیانت و امانت، حق گوئی و بے باکی، جرت و استقامت کا جلی اور زیبا عنوان بن کر چمک رہا ہے. اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ادب و نیاز نے عشق کو نیا ذوق جمال بخشا تھا. اس کے فہم رساں اور دانش نورانی نے جہاں عقل و خرد کو نئی شادابی اور تازگی ارزانی فرمائی تھی، اس کے درے کی ہیبت سے باطل ہر وقت لرزہ برندام رہا کرتا تھا، اور جس کے پیون لگی لباس کے روب سے شاہان عالم میں کپ کپی کی کیفیت طاری تھی. جس گلی سے وہ گزرتا تھا وہاں سے ابلیس بھاگ جاتا تھا. اس کی وسیع و عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اور جس کا یہ اعلان بھی تھا کہ اگر دجلہ کے دوسرے کنارے پر
کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اس کی رعایا رات کو آرام کرتی تھی اور وہ خود راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیا کرتا تھا۔ اس کی درویشی اور فقر غیور نے انسانوں کو عزت نفس اور خودداری کا درس دیا تھا۔ حق گوئی اور بے باکی جس کی سرشت تھی وہ خود بھی حق گو تھا، دوسروں کی حق گوئی سے خوش ہوتا تھا۔ وہ فاروق اعظم، اس کے بارے میں مفکر اسلام شاعر مشرق نے وادی مدحہ کے نخلستان کو مخاطب کرتے ہوئے بصد حسرت کہا، اے نخیل دشت تو بلند تر بر نخیزت از تو فاروق دیگر۔ ہاں وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سطحیف اس قوم کی قوم اس کو بھولتی جا رہی ہے، اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی بجائے اس منبع نور کی تابانیوں کی تاب نہ لا کر اس سے منہ موڑ رہی ہے۔ جس نسل کو خود پرستی کی شراب پلائی گئی ہے وہ اس خدا پرست اور خود آگاہ کی عظمتوں کا ادراک کیسے کر سکتی ہے؟ عیش کوشی سہل انگاری سے نڈھال مسافر اس برق رفتار رہبر کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ دنیا کی عفونتوں پر مکھیوں کی طرح گرنے والے عقاب کی پرکشائی کی قدر واقعی نہیں کر سکتے۔ فسق و فجور کے اندھیروں میں بھٹکنے والے وادی ایمن کا رستہ بھول چکے ہیں۔ بے عملی کی افیون سے اونگنے والے ان صدرہ نشینوں سے نفرت نہیں کریں تو پیار کریں گے؟ لذت کام و دہن کے اسیران چھنے آٹے کی خشک روٹی کھانے والے فاروق کو پسند کریں؟ ناممکن۔ وہ تو آج اس سے پیار کریں گے جو بے راہ روی سکھلائے، وہ تو آج اس کو اپنا مرشد بنائیں گے جو انہیں شریعت کی پابندیوں سے آزاد کرے، وہ آج اسے اپنا لیڈر مانیں گے جو انہیں جب تک وہ بیدار ہیں رقص و سرور میں رکھے، جب وہ سو جائیں تو انہیں غفلت کی میٹھی نیند کے مزے خوب لوٹنے دیں۔ زندگی کی بلند چوٹیوں کو سر کرنا تو اب ان کے بس کا روگ نہیں، وہ تو اس کو اپنا رہنما تسلیم کریں گے جو انہیں پستی کی طرف آسانی سے پھسلنے کا گر بتائے، خواہ وہ پستی ذلت و نکبت کی پستی کیوں نہ ہو۔ تدبیر اور دور اندیشی اب فرسودہ الفاظ ہیں، ان نازک مزاجوں کو ان سے ذہنی غلامی کی بو آتی ہے۔ نظم و ضبط سے اب ان کے دل اکتا چکے ہیں، سنجیدہ باوقار اور پرعزم قیادت کی اب انہیں ضرورت نہیں۔ ہر میدان میں دینی یا سیاسی، اخلاقی یا معاشی شعبہ بازوں کی ضرورت ہے جو انہیں زندگی کے تلخ حقائق سے غافل رکھنے میں مہارت رکھتے ہوں۔ ہمارے نوجوان جس ڈگر پر چل رہے ہیں کیا ہم انہیں چلنے دیں؟ دوستو ہرگز نہیں۔ اس خوف سے کہ وہ برہم اور افروختہ نہ ہو جائیں، انہیں خودکشی کے اس راستے سے نہ روکیں۔ نہیں دوستو، ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنی نسل کو غلط راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا تو مکہ کے مشرکین نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہی زبانیں جو پہلے مدح کے پھول نچھاور کیا کرتی تھیں وہ اب تان و تشنی کی تیر برسانے لگے۔ وہ نگاہیں جو فرط عقیدت سے راہوں میں بسی جاتی تھی ان سے غیظ و غضب کے شعلے لپکنے لگے۔ صلہ رحمی، قرابت داری کے سارے رشتے ٹوٹ گئے۔ جور و جفا و ظلم و ستم کے ایک کربناک دور کا آغاز ہو گیا۔ اٹھی پر مسلمان جو نعمت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے وہ اہل مکہ کی اجتماعی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں عبادت کیا کرتا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے اور جانثار غلام وہیں شرف دیدار سے مشرف ہوتے۔ اگرچہ میرے آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب مخلص تھے اور اپنے محبوب کے ادنا اشارے پر فرعونیوں سے ٹکرا جانے کے لیے تیار تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مخلص ساتھیوں کو بلا وجہ اور قبل از وقت غیر ضروری آزمائش میں مبتلا کرنا مناسب نہ خیال فرماتے۔ آئے روز کفار کی زیادتیاں بڑھتی جاتی تھیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب او ابا جہل بن ہشام قال اللهم اشدد دینک باحبہما الیک
یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو اپنے مولا کریم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ ان دونوں میں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرمانا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ تھے، حضور کے جو دعائیہ الفاظ، جو دعائیہ کلمات تھے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مولا جو تجھے ان دونوں میں سے پسند ہو اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرماتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما. اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اللہم اجد الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب سے اپنے دین کی مدد فرما. اللہ کے محبوب کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرمایا اور قبولیت دعا کی یہ کمن عمر کو ایک دفعہ کشا لے آئی اور اسے دار ارقم پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں اللہ کا حبیب اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر عمر کھڑا ہے، گلے میں ننگی تلوار حمائل کیے ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا دامن دعا بارگاہ خداوند ذوالجلال میں پھیلا دیا اور عرض کی اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب. الہی یہ عمر دروازے پر کھڑا ہے، میرے مالک عمر کو مشرف و اسلام کر اور اس کے مسلمان ہونے سے اپنے دین کو عزت بخش دے. ادھر زبان مصطفی سے یہ جملہ نکلنا تھا، ادھر اللہ رب العالمین نے عمر کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا. عمر بلا اختیار پکار اٹھے اشہد انک رسول اللہ، اے اپنے خون کے پیاسوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. مرشد برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اپنے پاس بٹھایا، اپنا دست فیض بخش کر 3 مرتبہ ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا یقول ذلک ثلاثا. الہی اس کے سینے میں جو غل و غش ہے اس کو نکال دے اور اس کے بدلے اس کو نور ایمان سے پر کر دے. آپ نے جملہ 3 بار دہرایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسمت پر اتنا ناز کرے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سعادت ان کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوئی. پھر اپنے پاس بٹھا کر ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، بار بار ہاتھ پھیر کر حضور فرماتے اس کو غل و غش سے، ہر نوع کی کدورت سے پاک کر دیا اور اس کی پہلو میں ایمان کی شمع فروزہ کر دی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے تمام صحابہ نے فرط مسرت اور جوش و خروش سے نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے بطحا کی وادی گونج اٹھی. آج صرف نبی رحمت ہی خوش نہیں بلکہ صحابہ ہی خوش نہیں بلکہ عالم بالا سے تہنیت کے پیغام آ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم عمر آتانی جبرائیل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمر کے مشرف و اسلام ہونے سے آسمان میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اس مقصد کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی تھیں. اس کے راہ راست پر آنے سے زمین و آسمان کے اہل شادہ و فرحہ تھے. اس کا نتیجہ فوراً رونما ہوا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر. خدا ہم کعبے کے پاس کھلے بندو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے. اور حضرت سہیل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا. اس کی تبلیغ اعلانیہ شروع ہوئی. ہم ہلکے باندھ کر کعبے کے ارد گرد بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے. اب جو ہم پر زیادتی کرتا ہم اس سے بدلہ لینے کے قابل ہو گئے.
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہمارے لیے فتح مبین تھی، آپ کی ہجرت ہمارے لیے نصرت الہی تھی، آپ کی خلافت سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ شریف کے نزدیک نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے تو آپ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت و جلالت سے صرف مکہ کے مشرکوں کا ہی زورہ آپ نہ تھا، بلکہ ابلیس لعین بھی آپ سے لرزہ برندام رہا کرتا تھا۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب المناقب میں ایک حدیث پاک نقل کی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، شیطان جس راہ پر آپ کو گزرتے ہوئے پاتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے اور کسی دوسری راہ پر چلنے لگتا ہے۔ کیا شان ہے عمر کی، کیا جلال فاروق اعظم کا کہ شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایوب بن پاتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق اللہ به بین الحق والباطل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ رب العالمین نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا اور اس کے دل میں ثبت کر دیا۔ وہ فاروق ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے حق کو باطل میں تفریق کر دی۔ اسی ارشاد گرامی کی ہم مانا ایک حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ملاحظہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک نوجوان گزرا، آپ نے فرمایا بڑا پاک باز جوان ہے۔ ابو ذر اس کے پیچھے گئے اور اسے کہا، بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس نوجوان نے کہا، ابو ذر کیا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں؟ حالانکہ آپ صحابی ہیں۔ ابو ذر نے پھر کہا، میرے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کی اس کی وجہ نہیں بتائیں گے میں دعا نہیں مانگوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تو آپ نے تیرے متعلق کہا بڑا پاک باز نوجوان ہے، اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ایک اور جو حدیث مبارکہ جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اس کی زبان حق کی ترجمان ہوا کرتی تھی۔ وہ فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ یا نگاہ فاروق کے سامنے سے تمام حجابات الٹ دیے گئے، حقائق و اسرار آپ کے سامنے آشکار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی تدبیر ہم آہنگ تقدیر تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت بیکسپنا میں حاضر ہو کر عمرہ ادا کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس بندہ نواز آقا نے ارشاد فرمایا، یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسنا، اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور ہمیں فراموش نہ کرنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اخی کہنا میرے لیے دنیا بھر کی عزتوں سے سرمایہ افتخار ہے۔ یہ ہے وہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی خدمت عالیہ میں گلدستہ عقیدت و محبت وسط خلوص اور بیزار نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمر جیسا عشق اور تقوی عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو ہمارے حکمرانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔